ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پرستان میں ایک بے حد غریب پری اپنی بیٹی کے ساتھ ایک ٹوٹے پھوٹے گھر میں رہتی تھی۔ اس پری کا نام عذرا اور اس کی بیٹی کا نام شہناز تھا۔ کچھ عرصہ پہلے وہ لوگ کافی امیر تھے۔ عذرا پری کا شوہر تجارت کرتا تھا اور ان کے گھر میں خدا کا دیا سب کچھ موجود تھا۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ عذرا پری کا شوہر بیمار پڑ گیا۔ بیماری اتنی بڑھی کہ وہ اپنا کام وام چھوڑ کر چارپائی سے لگ گیا۔ عذرا پری کو اپنے شوہر سے بے حد محبت تھی۔ اس نے شوہر کی تیمارداری میں دن رات ایک کر دیے۔ اس کی بیماری پر پیسہ پانی کی طرح بہایا، مگر اس کے باوجود اس کا شوہر اسے اور ننھی پری شہناز کو اکیلا چھوڑ گیا۔ ان کے پاس جتنا روپیہ پیسہ تھا وہ تو سب عذرا پری کے شوہر کی بیماری میں لگ گیا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد وہ لوگ کوڑی کوڑی کے محتاج ہو گئے۔ اپنے گزر بسر کے لیے عذرا پری نے چند گھروں میں جھاڑو برتن اور دوسرے کام شروع کر دیے۔ اس طرح ماں بیٹی زندگی کے دن پورے کرنے لگیں۔ ان کے پڑوس میں ایک دیو بھی رہتا تھا جس کا نام کالا دیو تھا۔ جب عذرا پری کا شوہر بیمار تھا تو عذرا پری نے کالے دیو سے کچھ رقم قرض لی تھی۔ وہ رقم ابھی تک ادا نہیں ہوئی تھی۔ کالا دیو روز عذرا پری سے اپنی رقم کی واپسی کے لیے اصرار کرتا تھا، مگر عذرا پری کے پاس تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ وہ کالے دیو کو اس کی رقم کہاں سے لا کر دیتی؟ کالا دیو اس کا انکار سن کر منہ بنا کر چلا جاتا۔ ایک روز وہ پھر عذرا پری کے گھر آیا۔ اس روز وہ بہت غصے میں تھا۔ اس نے آتے ہی ساتھ پانی کے گھڑے پر لات ماری اور دھم سے جو چارپائی پر بیٹھا تو چارپائی کی پٹی ہی ٹوٹ گئی۔ عذرا پری سہم کر کونے میں دبک گئی۔ اس کی بیٹی شہناز پری نے خوفزدہ انداز میں کہا، امی جان، چارپائی ٹوٹ گئی، اب رات کو ہمیں زمین پر سونا پڑے گا۔ کالا دیو غصے میں بولا، عذرا پری، اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ تم میری رقم واپس کرنے کا نام ہی نہیں لوگی تو میں تمہیں کبھی اپنی رقم ادھار دینے پر راضی نہیں ہوتا۔ تم مجھے کیا سمجھتی ہو جو میری رقم ادا کرنے کا نام ہی نہیں لیتی؟ عذرا پری گڑ گڑا کر بولی، بھیا کالے دیو، میری آمدنی بہت کم ہے، ہمارا ہی گزارا مشکل سے ہوتا ہے۔ کالے دیو نے عذرا پری کی بیٹی شہناز کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے بولا، جب تک تم میرے پیسے واپس نہیں کرو گی میں تمہاری بیٹی کو اپنے گھر میں نوکرانی بنا کر رکھوں گا۔ میرے گھر کی صفائی، کھانا پکانا، جھاڑو دینا، برتن دھونا، پودوں کو پانی دینا اور کپڑوں کی دھلائی، یہ تمام کام اب تمہاری لڑکی انجام دے گی۔ عذرا پری کالے دیو کے سامنے گڑ گڑانے لگی، مگر اس کا دل ذرا بھی نرم نہ ہوا۔ وہ شہناز پری کو اپنے ساتھ لے کر گھر چلا گیا۔ اس کا گھر بہت بڑا تھا۔ اس میں 8 بڑے بڑے کمرے تھے اور ایک بہت وسیع باغ تھا۔ شہناز پری کو کالے دیو کا گھر پسند آ گیا۔ شہناز 8-10 برس کی ایک ذہین لڑکی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ کالے دیو کا حکم نہیں مانے گی یا اس کے گھر سے بھاگ جائے گی تو وہ جا کر اس کی امی کو تنگ کرے گا، اس لیے وہ چپ چاپ کالے دیو کا ہر کام کرنے لگی۔ صبح اس کے لیے ناشتہ بناتی، دوپہر کا کھانا پکاتی اور پھر گھر کے دوسرے کاموں میں لگ جاتی۔ ان کاموں سے فارغ ہوتی تو شام کے کھانے میں لگ جاتی۔ کالے دیو کو بھوک بہت لگتی تھی۔ شہناز پری کے آ جانے سے کالے دیو کو بہت آرام ہو گیا تھا۔ پہلے اسے اپنا ہر کام خود ہی کرنا پڑتا تھا، مگر اب اسے کھانا بھی پکا پکایا مل جاتا تھا اور کپڑے بھی دھلے دھلائے مل جاتے تھے۔ نہ جھاڑو دینا پڑتی تھی، نہ برتن دھونے پڑتے تھے۔ اب وہ سارا دن مزے سے اپنے باغ کی ہری ہری گھاس پر ٹانگ دھرے آرام سے لیٹا رہتا تھا۔ ایک روز اپنے باغ میں لیٹا ہوا تھا کہ اچانک اس کی نظریں کھجور کے درختوں پر پڑیں۔ ان درختوں میں کھجور لگے ہوئے تھے۔ پکے ہوئے کھجوروں کو دیکھ کر کالے دیو کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور پھر ایک کھجور کے درخت پر چڑھنے لگا۔ ابھی اس نے آدھا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ اچانک اس کا ہاتھ شہد کی مکھیوں کے چھتے سے ٹکرا گیا۔ ہزاروں مکھیاں بھنبھناتی ہوئی اس کی طرف لپکیں۔ کالا دیو شہد کی مکھیوں سے بہت ڈرتا تھا۔ انہیں اپنی طرف لپکتا دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ان کے منہ سے چیخ نکلی اور اسی گھبراہٹ کی وجہ سے اس کے ہاتھوں سے درخت کا تنا بھی چھوٹ گیا اور وہ دھڑام سے زمین پر گرا۔ اس کے گرنے کا دھماکہ بہت زور سے ہوا تھا۔ شہناز پری کالے دیو کی پھٹی ہوئی قمیص سی رہی تھی۔ وہ بھی یہ دھماکہ سن کر چونک پڑی۔ وہ بھاگ کر جو کھڑکی کے قریب آئی تو اس نے کالے دیو کو زمین پر پڑا دیکھا۔ کالا دیو درد کے مارے کرراہ رہا تھا اور اپنا بڑا سا منہ پھاڑ کر دھاڑیں مار مار کر رو رہا تھا۔ شہناز پری نے اسے چپ کرانے کی کوشش کی۔ کالے دیو نے اپنی قمیص کی آستین سے اپنی ناک پونجی اور بولا، اتنی بلندی سے سر کے بل گرا ہوں، سر بہت مضبوط ہے، اسے ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا، مگر ہائے میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔
شہناز پری اب میں چلوں پھروں گا کیسے؟ مجھے اپنے گناہوں کی سزا مل گئی ہے، میں نے بہت لوگوں کے دل دکھائے ہیں، اسی وجہ سے مجھے آج یہ دن دیکھنا پڑا ہے۔ یہ کہہ کر کالا دیو پھر سے رونے لگا۔ شہناز پری نے اسے تسلی دی اور اسے بڑی مشکلوں سے اس کے کمرے میں لائی۔ کالا دیو اپنے بستر پر لیٹ کر ہائے ہائے کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، شہناز پری تمہاری نانی کے پاس جادوگر کا مرہم ہے، اس کے لگانے سے میری ٹانگ ٹھیک ہو سکتی ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ میرے گڑ گڑانے کے باوجود بھی مجھے وہ مرہم نہیں دیں گی۔ وہ مجھ سے بہت ناراض ہیں کیونکہ آج سے چند سال قبل انہوں نے اپنے کھیتوں میں پانی دینے کے لیے اپنے گھر کے پاس ایک بہت گہرا کنواں کھدوایا تھا۔ میں نے شرارت کرنے کی نیت سے ان کے کنویں میں دوبارہ مٹی اور پتھر بھر دیے تھے۔ میری یہ حرکت تمہاری نانی نے دیکھ لی، اس دن سے وہ میری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ اتنا کہہ کر کالے دیو نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد اسے نیند آ گئی۔ شہناز پری بہت رحم دل تھی، حالانکہ کالے دیو نے اس کا اور اس کی ماں کا دل دکھایا تھا، مگر شہناز پری کو اس کی ٹانگ ٹوٹ جانے کے بعد اس سے ہمدردی ہو گئی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ کالا دیو پھر سے چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے۔ جب کالا دیو سو گیا تو شہناز پری اس کے گھر سے نکلی اور ایک طرف کو اڑنا شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی نانی اماں کے گھر پہنچ گئی۔ بڑھاپے کی وجہ سے نانی اماں بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ انہوں نے شہناز پری کو دیکھ کر بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ شہناز پری نے نانی اماں کو بتایا، اب درخت پر گرنے کی وجہ سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، لیکن اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا، اس لیے وہ ان کے پاس جادوگر کا مرہم لینے کے لیے آئی ہے تاکہ کالے دیو کا علاج کر سکے۔ نانی اماں دل کی بہت اچھی تھیں، ہر نانی اماں نے جھٹ سے ایک پرانی صندوقچی میں سے جادوگر کا مرہم نکالا اور شہناز پری کو دے دیا۔ خیر اب تم جلدی سے اسے لے کر روانہ ہو جاؤ، اس کے لگاتے ہی دیو ٹھیک ہو جائے گا۔ نانی اماں سے رخصت ہو کر شہناز پری نے اس کی چوٹ پر جادو کا مرہم لگایا تو کالا دیو پہلے کی طرح ہی تندرست ہو گیا۔ اپنی ٹانگ کے ٹھیک ہو جانے پر اس کا خوشی سے برا حال تھا، وہ اپنے پورے گھر میں ناچا ناچا پھر رہا تھا۔ شہناز پری اس کی بچوں کی سی اچھل دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ کالے دیو کو احساس تھا کہ شہناز پری نے اس کی زیادتیوں کا بدلہ نیکی کی صورت میں دیا ہے۔ اسے اپنے پچھلے رویے پر بے حد شرمندگی ہونے لگی تھی۔ اس نے عذرا پری اور شہناز پری سے اپنی تمام غلطیوں کی معافی مانگی اور عذرا پری کا قرض بھی معاف کر دیا اور اسے اپنی طرف سے ایک تھیلی بھر کر اشرفیاں بھی دیں۔ اس کے علاوہ اس نے عذرا پری کو اپنی بہن بھی بنا لیا تھا۔ وہ ان دونوں کو اپنے گھر میں لے آیا۔ عذرا پری کے دن پھر گئے تھے، اس نے دوسروں کے گھروں میں کام کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ لوگ نہایت عیش و آرام سے رہنے لگے تھے۔ کالا دیو بے حد شریف بن گیا تھا۔ شہناز پری کی ایک ذرا سی نیکی کالے دیو کو راہ راست پر لے آئی تھی۔ اب وہ تینوں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے تھے۔